أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب کوئی بات دل پہ نہ لیجئے کہ ہے جام کوثر اسی دم میں پیجئے کہ ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی حضرین مکرم دعا ہے اللہ رب العزت اے محفل پاک سجامنا تمام احباب دا حاضر ہومنا اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے جنہاں مرحومین دے ایصال ثواب دے واسطے یہ محفل سجائی گئی اللہ رب العزت انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے اس محفل جائے اللہ رب العزت سارے انہوں قدم قدم دے بدلے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے یہ محفل چونکہ ایصال ثواب دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے اس واسطے میں ابتدان یہ عرض کرنا ضروری سمجھدا کہ یاد رکھو ایصال ثواب شریعت محمدی دا ایک اہم ترین حصہ ہے چاہے کلخانی دی صورت ہوئے چاہے چہلم چالیسواں ہوئے ختم یا برسی ہوئے اے محافل کوئی رسومات نہیں بلکہ ایصال ثواب اے شریعت محمدی دا ایک اہم ترین حصہ ہے دیکھو اسادہ فقہ حنفی دے ایک بہت بڑے امام گزرن جنہاں دا نام علامہ طہطاوی علیہ رحمہ وہ علامہ طہطاوی علیہ رحمہ فرمیندن کہ اس گل دے وچ اختلاف موجود ہے کہ ایصال ثواب چاہے وہ صدقہ و خیرات دی صورت چوے چاہے وہ تلاوت قرآن دی صورت چوے یا کہوی نیک عمل دی صورت چوے وہ مسلمان قبر علی تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اگو علامہ طہطاوی علیہ رحمہ خودے لکھ دن کہ صحیح قول ہے صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب چاہے جس بھی صورت چوے وہ مسلمان قبر علی تک پہنچتا بھی ہے اور اس نے فائدہ بھی پہنچائے ہے سبحان اللہ تو اس واسطے اے ایصال ثواب دا اہتمام کرنا اے شریعت محمدی دا ایک اہم ترین حصہ ہے لیکن آؤ ذرا اس گل تے غور فرماؤ کہ اے ایصال ثواب دا مرحلہ یہ تو اس وقت شروع ہوندے جنہیں بندہ دنیا چھوڑ بیندے اپنا عمل اپنے نالوں منقطع ہو گیا بعد بندہ ایصال ثواب دا محتاج ہوندے کہ اس ایصال ثواب دے محتاجی والے مرحلے تو پہلے اس وقت اسد دنیا دے بھی زندہ ہیں اللہ رب العزت نے سانو چلن پھرن دیا اٹھیچن بامن دیا طاقت عطا فرمائی ہوئی یاد رکھو اس دور تھی سانو غافلوں کے زندگی نہیں گزارنی چاہی دی بلکہ اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق زندگی گزارنی چاہی دی سبحان اللہ دیکھو نا ایک اور راستہ ہے سارے کول اور طریقہ ہے سارے کول اس راستے تے چلن دے نال اس طریقے نو اپناون دے نال اسد دنیا دے وچ کامیاب زندگی گزار سکتے اور قبر و حشر کی عزت سارا مقدر ہو سی اور راستہ اور طریقہ کیڑا ہے اور راستہ اور طریقہ او ہے جڑا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر دے ذریعے اور وسیلے نال سانو سکھائے جو ذرا غور فرماؤ نا دنیا دے وچ زندہ ہوندیاں انسان دی کامیابی سب تو بڑی کامیابی کے دنیا دے وچ زندہ ہوندیاں مسلمان دی سب تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ بن ونجے کہ اللہ دا محبوب ہو ونجے اس تو بڑا انعام
اس تو بڑا اعزاز انسان دے واسطے کوئی نہیں کہ او اس مقام تے پہنچ ونجے کہ وہ رب تعالیٰ دا محبوب بندہ بن ونجے. ان جیڑا رب تعالیٰ دا محبوب بندہ بننا چاہندے خالق کائنات نے آپ اپنے پاک کلام قرآن مجید دے وچ ایک بڑا آسان یا راستہ عطا فرما چھوڑا. فرمایا میرے بندے اس راہ دے تے عمل کرنا تیرا کام ہے, تو میری بارگاہ دے وچ مقبول بندہ بن ویسے. اور وہ راستہ کیڑا ہے, وہ راستہ اور طریقہ کیڑا ہے؟ وہ راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, قل اے محبوب تسے انہوں فرما دیو, اے میری غیب دی خبرہ دے والے تسے انہوں فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر اے بندے اللہ دے نال محبت کرنا چاہنے, اے محبوب اے میری غیب دی خبرہ دے والے تسے انہوں بندیاں نو فرما دیو کہ اگر اے بندے میں اللہ دے نال پیار کرنا چاہنے, اے بندے اگر میرے نال محبت کرنا چاہنے, اے بندے اگر میرے نال پیار کرنا چاہنے تو مولا کیڑا کام کرنا پوسی. فرمایا اگر میرے نال پیار کرنا چاہندے ہو تو فتبعونی, تو میرے محبوب دی پیروی اختیار کرنی پوسی, میرے محبوب دی اتباع اختیار کرنی پوسی. اس کریم نبی دی غلامی دا پٹا اپنے گالج پاونا پوسی. جس وقت تسا میرے محبوب دی اتباع اختیار کر کے دی, تسا میرے محبوب دی پیروی اختیار کر کے دی, سارتا پا تسا اس پیروی دے مصداق بن گئے, تو وقت فرمایا تو انہوں بھی کچھ کرنے ضرورت کوئی نہیں, یو بیبکم اللہ, میں اللہ آپ تھانو اپنا پیارا بندہ بنا کے. اچھا ذرا غور فرماؤ نا, تھوڑی جی توجہ طلب کر لے. انسان دے واسطے دو سٹیپ ہیں, دو مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ بندہ اللہ دے نال پیار کرے, بندہ اپنے رب دے نال پیار کرے, اس کا ریوارڈ, اس کی جزا, اس کا انعام ہے کہ رب تعالیٰ بھی اس بندے دے نال محبت کرے. وہ بندہ رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ بھی مقبول بندہ ہو بنے. اور اسد آیا سے پہلا مرحلہ عبور کرن, اسد آیا سے آنے پہلے سٹیپ دے ہوتے کہ رب تعالیٰ دے نال پیار کروں, لیکن یہ اللہ دے قرآن تو راہ پوچھا سے رب نے فرمایا فتبعونی, اگر میرے نال پیار کرنا چاہتے ہو نا, میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب دی پیروی اختیار کرو. تھوڑا اٹھنا بامنا, تھوڑا چلنا پھرنا, تھوڑی زبان, تھوڑی اکھیاں, تھوڑے پیر, تھوڑے ہاتھ, ہر چیز میرے محبوب دی اتباع چوئے سی. تسا سارتا پا اس وقت اس محبوب دی اتباع دے مصداق بڑھوے سو, تو وقت فرمایا بھی ہے تو انہوں کچھ کرنے دی ضرورت کوئی نہیں, یو بیبکم اللہ, میں اللہ آپ تھانو اپنا پیارا بندہ بنا گئے. اور رب تعالیٰ دا اتنا واضح اعلان کہ جڑا میری بارگاہ مقبول بندہ بڑھنا چاہتا ہے, جڑا میری بارگاہ پیارا بڑھنا چاہتا ہے, اس دے واسطے راستہ یہ ہے کہ میرے محبوب دی اتباع اختیار کرے, وہ میرے محبوب دی پیروی اختیار کرے. او سارتا پا اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم دی پیروی دا مصداق بناوے, رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وقت اس بندے نو بیا کچھ کرنے دی ضرورت کوئی نہیں, میں آپ اس کو اپنا پیارا بندہ بنا کے انسان. اور ذرا غور فرماؤ, رب تعالیٰ نے سانو کتنا آسان راستہ عطا فرما چھوڑا اپنی بارگاہ مقبول بندہ بنن دے واسطے, اپنی بارگاہ پیارا بندہ بنن دے واسطے. رب تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ عطا فرما چھوڑا کہ فرمایا تسا اپنے نبی دی اتباع اختیار کر کے نہ, اپنے نبی دی پیروی اختیار کر کے نہ, اس وقت وہ کر کے سو تو تسا حقیقت ہے میں رب دی بارگاہ پیارے بندے بن میں سو. ہن ایک گل تے سانو سمجھ آ گئی, ہن توجہ اور غور سانو اس گل تے کرنا چاہیے کہ اج اساں اپنی زندگی دے اندر اس محبوب دی پیروی دے اندر کتنی چیزاں اپنائی ودے, اج اساں اس محبوب دی اتباع دے اندر کتنی چیزاں اپنائی ودے, اج ساری زندگی دے کتنے معمولات اس محبوب دی تعلیمات دے تابع, آج ساری اکھیاں, ساری زبان, سارے ہاتھ, سارے پیر, سارے جسم دے کتنے اعضاء اس محبوب دی اتباع دے تابع, اس محبوب دی پیروی اختیار حالے سے کتنی کی دیئے. اور اس گل تے غور کرنے ضرورت ہے, اور اگر اس گل تے سا غور کرو نا تو آج اسارے بھی جو اکثریت دی حالت ہے کہ اسا زبان نال کلمہ تا پڑھے اس محبوب دا, اسا اپنے آپ اس محبوب دا غلام اور امتی زبان نال داد ہے. اگر اسا اپنے عمل اچ غور کروں تو آج سارے زیادہ تر عمل او ہنجڑے اس محبوب دی اتباع اور پیروی تو ہٹ کے, اس محبوب دی اتباع اور پیروی تو ہٹ کے. دیکھو نا آج جو ذرا غور فرماؤ, آج اس معاشرے دے اندر سراندے پہ, اس معاشرے دے نوجوانان دے ذرا غور فرماؤ, آج دا کیڑا نوجوان ایسا ہے جڑا اپنے والدین دی خدمت اس سمجھ کے کریں دے کہ اے اللہ اور اللہ دے محبوب دی تعلیمات دا حصہ ہے.
دیکھو نا جیسا اپنی معمولات تے غور کرنا ہے نا بھئی ایسا اس محبوب دی اتباع کتنی گالی دے وچ اختیار کیتی ہے، سارے جسم دے کتنے اعضاء اس محبوب دی پیروی اختیار کر چکے ہیں۔ ایسا اسے گل تے غور کرنا ہے نا تو ذرا دیکھو آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جڑے اپنے والدین دی خدمت سمجھ کے کریندے ہیں کہ سارے دین اور شریعت دا حکم ہے، سارے رب اور رسول نے سانو اس گل دا حکم دیتا ہے۔ پہلی تو گل ہے اس چیز دا اہتمام ہی کوئی نہیں کریندے، اگر کوئی کرے بھی صحیح تو وہ دین سمجھ کریں، دنیا داری سمجھ کے کریں دے۔ حالانکہ ذرا غور فرماؤ نا، ساری تو تربیت فرمائی گئی ہے کہ سانو آکھا گئی ہے والدین نو اف تک نہیں آکھنا، والدین نو اف تک نہیں آکھنا۔ اس تو مراد کے اس تو تمام علماء نے بڑے خوبصورت معنی اور تفصیل اس سمجھائی۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اسے ایک بڑا آسان یہ معنی اور مفہوم سمجھائے۔ وہ فرمائے سارے کپڑا نو تکرا دھول لگ ونجے، سارے کپڑا نو تکرا مٹی لگ ونجے، اسا کپڑا تو مٹی صاف کرن دی خاطر موہ چوں پھونک مریندے ہیں، اس پھونک نو اف آکھا ویندے۔ وہ فرمائے کہ تھوڑے موہ دے وچوں والدین دے سامنے اس پھونک جتنی آواز بھی ایسی نہیں نکلنی چاہیے جیڑی تھوڑے والدین نو ناپسند ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا غور فرماؤ نا بھائی، پھونک دی کتنی آواز ہوندی ہے بھائی، پھوکا جس وجہ اپنی سرائکی دی پھوکا آدھے ہیں اس دی کتنی آواز ہوندی ہے۔ کوئی بندہ اپنے منہ دے وچوں پھوکا مارے اس کی آواز اپنے کنا تک بمشکل پہنچتی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ پھونک جتنی آواز بھی تمہارے منہ دے وچوں ایسی نہیں نکلنی چاہیے جیڑی تمہارے والدین نو ناپسند ہوئے۔ لیکن اج ایسا اپنے رویہ نو دیکھو، اج ایسا اپنے معمولات نو دیکھو، دیکھو نا حضرین مکرم، ایسا اس محبوب دی اتباع اور پیروی اختیار کرنے والی دنیا اور آخرت وچ کامیاب ہونا ہے۔ ایسا اگر اپنے معمولات وچ دیکھوں، اس واسطے میں گل اس تو چلائی، ورنہ گل ابتدا تو ہی چل سکتی آئی، گل پہلی بہت ساری چیزیں تو ہی چل سکتی آئی۔ میں والدین دے حقوق تو اس واسطے گل چلائی کیونکہ اے اساڈے ہر لمحے دے وچ یہ چیز شامل ہوندی ہے۔ اسا گھر داخل تھی ونے سارے کردار سارے عمل دے وچ والدین دے نال رویہ سارے شامل حال ہونے۔ اسا گھر دے وچ موجود ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، گھر دے وچ اپنا کوئی کم کر رہے ہوں، والدین موجود ہیں تو انہاں دے نال سارا جڑے معمولات ہیں اور رویہ سارا نوٹ کیتا جا رہا ہے کہ اس محبوب دی اتباع دے مطابق ہے یا کوئی نہیں۔ اے او عمل ہے جڑا سب تو زیادہ اسا دے ہاڑ وچ کرنا ہے، لیکن اج ساری جو توجہ ہی کوئی نہیں، سارا جو تے غور ہی کوئی نہیں۔ اور بات اے بھی ذہن نشین کر گنو، اگر کوئی والدین دے نال والدین دی خدمت کریندے، انہاں دے نال اپنا رویہ اچھا رکھ دے، انہاں دی خدمت دے واسطے انہاں دے واسطے کوئی چیز انہاں نو پیش کر دیندے، تو اے بھی ذہن وچ کدا نہ رکھا ہے کہ اسا والدین دا حق ادا کر دیتا ہے، کیونکہ اے بھی اسے کریم نبی دا فرمان ہے کہ اپنے والدین دا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکدا۔ دیکھو نا میرے آقا دے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، آکے عرض کریں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ نو اپنے مونڈیاں دے چاہ کے حج کروائے، اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں دے چاہ کے اپنے موڈھیاں دے چاہ کے حج کروائے، دسو میں اپنی والدہ دا حق ادا کر دیتے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تسا اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں دے چاہ کے حج کروائے تو کوئی جو تسا حق ادا کر دیتے۔ انہوں دیکھو نا حج کرنا، انہوں لوگوں نے اللہ پاک سعادت عطا کیتی، انہوں نے پوچھو اچھا خاصا مشقت والا کام میں حج کرنا، اور آج اس وقت ہر سہولت موجود ہے، آج اتنی مشقت والا کام ہے، آج تو 1500 سال پہلے کتنی مشقت والا کام ہو سی۔ اور او صحابی عرض کریں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ نو اپنی ماں نو اپنے کندھیاں دے چاہ کے حج کروائے، دسو میں اپنی والدہ دا حق ادا کر دیتے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تسا اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں دے چاہ کے حج کروائے تو تسا پوچھو تسا حق ادا کر دیتے؟ میرے آقا نے فرمایا جڑا تمہاری والدہ تانوں اپنا دودھ پلایا آئی تسا تالے اس دے دودھ تے ایک گھڑ دا حق بھی ادا کوئی نہیں کیتا۔ اور ذرا غور فرماؤ، اے او راستے اس راستے دے چلن دے نال اسا رب دی بارگاہ وچ مقبول بندہ بننے، یا جیسا اس راہ نو اس دین دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں، رب اور رب دے رسول دی تعلیمات دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ عزیز مکرم اس واسطے سانو اج اپنے آپ نو اس محبوب دے دسے ہوئے راہ تے آنن دی ضرورت ہے، اس محبوب دے دسے ہوئے سمجھائے ہوئے طریقے نو اپناون دی ضرورت ہے۔ دیکھو اج اسا اپنے تے غور کروں، اج اس معاشرے دے اندر اسا موجود ہے، مسلمان معاشرہ ہے، سارے ملک دی 97-98% آبادی مسلمان ہے۔ خیر پورے ملک نو چھوڑو، اسا اپنے علاقے دی گل دیکھو، سارے علاقے دے کوئی بھی مذہب پایا ویندے، کوئی ہندو عیسائی بدھ مت کوئی بھی مذہب پایا ویندے، ساری اپنے آپ مسلمان آکھن والے ہیں نا۔ تے ذرا غور کرو اج اس معاشرے دے وچ اسا مسلمان معاشرے دے وچ رہن والے، مسلمان معاشرہ مسلمان علاقے دے وچ رہن والے، اج سارے وچ کتنے لوگ ایسے ہیں جڑے کہ قریبی یتیم دے سر دے دستے شفقت سمجھ کے رکھ دین کہ یہ اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم ہے۔
آج ایسا انہیں چیزوں دین اور شریعت ایسا سمجھنا ہی چھوڑ دیتے. حالانکہ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے وچ کتنے واضح الفاظ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. رب فرمایا تو اس شخص کو نہیں ڈٹھا جڑا میرے دین دا انکار کیتی کھڑے. مولا کون شخص ہے جڑا تیرے دین دا انکاری ہے؟ فرمایا اس شخص جڑا یتیم دے سر تے دست شفقت نہیں رکھدا تے کہ مسکین نو روٹی نہیں کھویندا وہ میرے کاغذ جنہیں نہیں اس نے کلمہ پڑھن تو انکار کر دیتا ہوگا جنہیں اس نے دین قبول کرن تو بھی انکار کر دیتا ہوگا. لیکن آج اسادی توجہ ہی نہ چیزاں دے پاسے نہیں مہندی. آج اسادہ خیال بھی نہ چیزاں دے پاسے نہیں مہندا. اور اسی اصل وجہ کے ہے ہن ذرا غور فرماؤ دی اصل وجہ جڑی ہے نا وہ اے ہے کہ آج اسا رب دے قرآن نو سمجھنا اور پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج ایسا ہر چیز کانسیپٹ ہر چیز تصورات وہ اپنے ذہن دے مطابق پڑھاون دے چکر چاہے. میں عرض کرا جڑا رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دی آیات دے وچ جڑا نیکی دا تصور سانو سمجھایا آئی نا آج نیکی دے اس تصور نو اصل نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں. اور یہ میری کی کوئی گل نہیں. دیکھو میں قرآن مجید دی آیات چ پڑھ دا اصل رل کے غور کروں کہ کیا سائنا امان وج نیکی سمجھن واسطے تیار ہیں. رب تعالیٰ نے کیڑی چیز نو نیکی قرار دیتا؟ رب تعالیٰ نے آپ کیڑی چیز نو قرآن اس نیکی قرار دیتا؟ فرمایا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. رب فرمائے فلقتحم العقبہ تو تعالیٰ نیکی دی گھاٹی داخل ہی نہیں ہوئی تو تعالیٰ اس دشوار گزار گھاٹی دے مسافر ہی نہیں بنے. وما ادراک ما العقبہ توانو کیڑا علم کے اور نیکی دا راستہ کیڑا ہے؟ اگو رب نے آپ دس چھوڑا فرمایا میرے نزدیک نیکی اے ہے کہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. رب فرمارے میرے نزدیک نیکی اے ہے کہ پھس بندے دی گردن نو چھڑا ہوا یہ بھوک دے دے افلاس دے دے کہ قریبی یتیم دے سر تے دست شفقت رکھوا یا کہ مسکین نو روٹی کھوا ہوا. میں رب دے نزدیک تا اے نیکی دی گھاٹی آئی تے آج سے شروع نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں. ایک نا رب تعالیٰ نے نیکی ہے نا جیدہ نو قرار دیتا ہے لیکن آج ایسے انہوں نے نیکیاں سمجھنے واسطے تیار کوئی نہیں. آج کیڑا بندے سارے ویڈیو جڑا کہیں پھنسے ہوئے بندے دی گردن یہ سمجھ کے چھوڑیں دے کہ دین دا حکم ہے نیکی. آج اسادہ تا مزاج بڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہ مسئلے سے شکار ہو بجھے نا کہ تہیں پھنس بجھنی عام طور تے ساری سریکی چاکھا بیندے بھئی اگے اگر ہوتے ہیک پڑی ڈٹھی پئی ہوئے تو ڈوب بھئی ہی ڈھاؤ جو سوکھا سیر کٹ نہ گھنے اس مسئلے چو. اسادہ مزاج یہ ہے رب فرمیندے فکو رقبہ اگر میرے کہ بندے دی گردن کے مسئلے پھنس بجھے نا تو اس دی گردن چھڑاونا میں رب دے نزدیک نیکی. رب فرمیندے اگر بھوک دے آ بجھے افلاس دے آ بجھے موجودہ دور کے مطابق آکھا جا سکتے کہ مہنگائی دا طوفان آ بجھے انہاں دی وہارہ دے وچ کہ قریبی یتیم دے سر تے دست شفقت رکھا ہے. مراد کے جو دی کہ ضرورت نو پورا کر چھڑے کہ قریبی یتیم دی ضرورت نو پورا کر چھڑے کہ مسکین نو روٹی کھوا چھڑے. رب فرمیندے میرے نزدیک نیکی دی گھاٹی ہے. لیکن آج اسادے تصورات کے دیکھو نا ذرا غور فرماؤ آج اصل دعوت کھمامنی ہوئے کیا نو کھبے دے بولو کہ بڑے دنیا دار نو کہ سیاست دان دی دعوت کرے سو کہ پیر دی دعوت کرے سو بھئی اسے طرح ہی ہے نا یار کوئی فتوہ لگنے تو میرے ہوتے لگنے تھوڑے اتنی لگنا بھئی کہ بڑے دنیا دار دی دعوت کرے سو کہ پیر دی دعوت کرے سو سارے دروازے تے سارے اوہے تے کوئی بڑا سیاست دان آوانیے بکرے زبا کر دیوں پیر آوانیے بکرے ڈھا دیوں انہاں دے کھوامن دا حکم دا رب قرآن دی ایک آیت چی کوئی نہیں دیتا. رب نے قرآن بار بار کھوامن دا حکم دیتا ہے وہ تو مسکین اور یتیم دے کھوامن دا حکم دیتا ہے. ان جنہوں کھوامن دا حکم رب تعالیٰ نے قرآن دیتا ہے انہوں دے پاسے ساری توجہ ہی نہ ونی انہوں دے متعلق سارا رویہ ہی ہوئے جیسا گھارے جو چیز پکائی ہوئے آپ کھانا کھا چکے ہو اس تو بعد بھی اگر کوئی مسکین دروازے تے آوے سارے چہرے دے تیور تبدیل ہو بنے یعنی رب تعالیٰ نے کھوامن دا حکم دیتا ہے اس دے متعلق سارا رویہ ہی ہوئے اور اپنا دل آکے دا پیرانوں بکرے کھوا دے دنیا دارانوں بکرے کھوا دے جنہاں دے کھوامن دا حکم رب تعالیٰ نے قرآن دی ایک آیت جی کوئی اگر رب تعالیٰ نے کہا کھوامن دا حکم بار بار دیتا ہے تو یتیم دے کھوامن دا دیتا ہے مسکین دے کھوامن دا دیتا ہے
ذرا غور کرو یہ آیات قرآن مجید دیا کیا سانو غفلت دی نندرے چو بیدار کرنے واسطے کافی نہیں؟ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ رب فرما رہے کہ دیکھو اس شخص نو جڑا میرے دین دا انکار کی نہیں کھڑے۔ مولا کون شخص ہے جڑا پیرن دعوت نہیں کھویندا، جڑا کہیں بڑے دنیا دار دی دعوت نہیں کریندا، او تیرے دین دا انکاری ہے؟ فرمایا نہ انہاں دعوت نال سانو غرض ہی کوئی نہیں، میرے دین دا انکاری ہوئے جڑا یتیم دے سر تے دستے شفقت نہیں رکھتا تے کہ مسکین نو روٹی نہیں کھویندا۔ لیکن آج ایسا دین دینا پہلوانو دین سمجھنے واسطے تیار کوئی نہیں۔ دیکھو نا آج ایسا پیسہ لامنا ہو گئی، آج سارے ذہن دے وچ کانسیپٹ کے کہ نیکی دوتے ایسا پیسہ لامنا تے کیڑے پاسے لاؤ؟ بولو بھئی تقریر نہ سمجھو، سوالی میری گل سمجھو، تقریر ہوندی ہے کچھ چیزیں مدد توجہ نال سن دے، کچھ چیزیں نہیں توجہ نال سن دا، لیکن گل ہوندی ہے جڑا بندہ توجہ نال سن دے بھی ہو سکتا ہے کوئی جواب دیونا پے وجے، جواب میں کیدا کنا نہیں، لیکن میں عرض کراں کہ سارے ذہن وچ نیکی دا تصور کیڑا ہے؟ اسا اگر نیکی دے پیسہ لامنے، دین دے پیسہ لامنے، اسا کیڑا کام کرے سو؟ جلسہ سجا کے اس دے وچ 50,000 دے وچ نعت ویچن والا نعت فروش سڑ کے، لکھ روپے دے وچ تقریر ویچن والا دین فروش سڑ کے، اسا سمجھے سو اج اسا بڑا دین دے پیسہ خرچ کیتا۔ نیکی دے متعلق سارا تصور ہے، دین دے پیسہ لامن دے متعلق سارا تصور ہے کہ اسا 50,000 پہلا نعت فروش سر کے سمجھتے اسا بڑا دین دے پیسہ لا دیتے، اسا لکھ پہلا دین فروش سر کے اسا سمجھتے اسا بڑا دین دے پیسہ لا دیتے۔ پیران کل بہندے ہو، پیران نظرانے دے آندے ہو یا نہیں دے آندے؟ دے آندے ہو نا؟ پیران نظرانے دے کے اسا سمجھتے اسا بڑا دین دے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بھائی اے او گل نہیں نہ قیامت علی بات تو سوال ہی کوئی نہیں ہونا، قیامت علی بات تو اے نہیں پوچھا بننا کہ 50,000 روپے دے وچ نعت ویچن والا نعت فروش سدا یا نہ سدا، لکھ روپے دے وچ تقریر ویچن والا دین فروش سدا یا نہ سدا، پیر نو نظرانہ دیتا یا نہ دیتا؟ قیامت علی بار اے سوال نہیں ہونا، قیامت علی بار سوال ہونا ہے تا اے ہونا ہے کہ دسو تو نے فلاں ہمسایہ راتی بھوکا سوندا ہے اس نو روٹی کیوں نہ کھوائے؟ اور میری کی کوئی گل نہیں، میری کے جرت کے میں آپ کو کوئی گل کرا، میرے آقا کا فرمان موجود ہے، میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، 3 دفعہ فرمایا وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کی نمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جڑا آپ راتی پیٹ بھر کے روٹی کھا کے سومے تو اس کا پڑوسی بھکھا سوتا پی ہوئے، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ذرا غور فرماؤ اس پاس ساری توجہ تے خیال ہی نہ منی، ذرا غور کریندے آؤ انہاں چیزاں دے اوتے۔ اے تا او کام ہیں جڑے دن دے وچ اساں 2 دفعہ کر سکدے، 3 دفعہ کر سکدے، 5 دفعہ کر سکدے۔ ہن آؤ میں ایک ایسے کام والے پاسے تہاڈی توجہ کراواں جڑی ہر لمحہ جس نو اساں استعمال کریندے اور وہ ہر لمحہ استعمال ہون والی چیز بھی ساری حال دین دے تابع نہیں ہے۔ وہ کیڑی ہے؟ وہ ہے ساری زبان۔ اسا کسے بندے دے نال ہاتھ ملاونے، اس دے نال ایک لفظ ہی بولنا ہے تو اس زبان دا استعمال ہے۔ اسا کسے دے نال کوئی بھی گل کرنی ہو زبان تو بغیر تو ہو نہیں سکتی۔ اسا کہندے آمو سامنے آ گئے تو زبان دا استعمال، ہاتھ ملا رہے ہیں زبان دا استعمال، کسے دے نال باندھے پے ہیں زبان دا استعمال، جیڑی ہر لمحہ استعمال ہے جے حالت ساری او دو ان دی زبان ہی اس دین دے تابع نہیں ہوئی، بتے 6 فٹ دا پورا وجود دین دے تابع اسا کرنا کر رہا ہے۔ اور کس طرح تابع نہیں ہوئی؟ دیکھو آج ساری اسے زبان تو بد اخلاقی بھی ہوئے، ساری اسے زبان تو لوگاں دے نال جھوٹ بھی ہوئے، ساری اسے زبان تو لوگاں دے نال ایسی گل ہوئے کہ جس دے نال اگلے دا دل چھلنی ہوئے نہیں۔ اس دا مقصد ہے کہ حالت ساری زبان ہی دین دے تابع نہیں ہوئی، نہ ماتے 6 فٹ دا پورا وجود دین دے قدر تابع ایسا کرنا ہے۔ ذرا غور فرماؤ انہاں چیزاں دے اوتے۔ عزیز مکرم اے اوک چیزاں ہیں جنہاں دے اوتے اج اساں عام روٹین توجہ ہی نہیں دیندے، جنہاں نوں اج اساں دین دا حصہ ہی نہیں سمجھدے۔ اے 3-4 چیزاں میں اس واسطے او عرض کیتیاں کہ جنہاں نوں اج اساں دین دا حصہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین دے وچ انہاں چیزاں دی بڑی اہمیت ہے، دین دے وچ انہاں چیزاں دی بڑی اہمیت ہے، اور اگر کوئی انہاں چیزاں نوں دین دے مطابق چلے دے تو اس دا بہت بڑا اجر ہے قیامت کے بعد۔
بہت بڑا اجر ہے قیامت دی نماز دیکھو نا میں عرض کیتا ہن تواڈے ذہن وچ آ سکدے کہ یتیم نو کھواؤں چ ثواب ہے اگر اسا پھردے ہیں تے کوئی گوانڈی یتیم ہے اپنے خاندان دے وچ کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے کوئی مسکین ہے اس نو نہ کھواؤں تے گناہ کوئی نہ ہو سی پر ذہن وچ گل آ سکدی ہے او میں دے تے بھی قرآن مجید دا ایک مقام عرض کراں اور بلکہ اپنی گفتگو نو بھی سمیٹا دیکھو قیامت دے دن دا ایک منظر اللہ پاک نے قرآن وچ بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ او بندہ جس کا اعمال نامہ قیامت ال نبھار اسے کھبے ہاتھ نہیں تویسی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ او پکار اسی ہائے افسوس مینوں میرا اعمال نامہ نہ دتا ویندا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ میں نہ جاندا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش اس تو پہلے ہی میرا خاتمہ ہو گیا ہوندا وہ تو بندہ پکار اسی ما اغنا عنی مالیہ کہ آج میرے مال و دولت میں نے کوئی فائدہ نہیں دیتا اتنی دیر رب دی طرف اعلان ہوسی ثم فی سلسلۃ ذروھا 70 ذراعا فاسلکوہ کہ اس شخص نو 70 ہاتھ لمبی زنجیراں دے وچ جکڑ کے رکھ دیتا وے ان جس وقت سے اتنا غضبناک ہے قیامت دے آخر اس بد نصیب کا جرم کیڑے اگر ساری صورت پڑھ کے لیکن اس ایک کو جرم بیان ہوئے اور جرم بیان ہوئے انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم کہ اس عظمت آلے رب دے ہوتے ایمان کوئی نہیں ایمان کیوں کوئی نہیں کلمہ نہیں پڑھتا مسلمان نہیں پر میں نے نہیں زبان نال کلمہ ہی پڑھ دائی اپنے آپ نے مسلمان ہی یاد آئی ایمان اس واسطے کوئی نہیں کہ اس نے بڑا میں رزق عطا فرمایا آئی بڑی دولت عطا فرمائی آئی اس دے باوجود ولا یحد ولا طعام المسکین اس طرح کے مسکین نو روٹی کوئی نہیں کھوائی تو ذرا بھی ہوتے ایمان ہی موجود کوئی نہیں ہوں عزیز مکرم ذرا غور فرماؤ کیا سانو غفلت نیندرے چو بیدار کرن دے واسطے قرآن مجید دے مقامات کافی نہیں اگر حالے بھی ایسا غفلت نیندرے چو بیدار نہ ہو تو یاد رکھو زندگی دا نہ کسی جوان دا بھروسہ ہے نہ بڑھڑے دا بھروسہ ہے نہ صحت مند دا کوئی بھروسہ ہے نہ بیمار دا کوئی بھروسہ ہے اے نہیں کہ حالے تا جوانی ہے وقت بڑھاپا آسی وقت بیماری آسی وقت اس تو بعد موت آسی نہیں موت دا تا کوئی وقت مقرر جیڑا وقت ہو تے آوجنے اس سے نہ جوانی دیکھنے نہ بڑھاپے دیکھنے نہ صحت نو دیکھنے نہ بیماری نو دیکھنے تو اس واسطے سانو اپنا ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر اس رب دی بارگاہ سچے دل نال توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ دی زندگی اس کریم رب دے تعلیمات دے مطابق بھی گزارنی چاہیے کیونکہ اگر اس راہ دے آوے سو اس راہ دے مسافر بڑھوے سو تو رب دا بڑا واضح اعلان ہے کہ وَتْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَتْ تُسا میری بارگاہ پیارے بندے بڑھوے سو تُسا میری بارگاہ مقبول بندے بڑھوے سو اور یاد رکھو جیڑا بندہ اس راہ دا مسافر بن دے جیڑا بندہ سچے دل نال اس کریم رب دے دسو راہ دے مطابق اپنے آپ نو گھنا دے جیڑا سچے دل نال آکے اس رب دی بارگاہ اپنی پیشانی جھکاون اللہ بڑھویں دے بات رب اس نو خالی نہیں ملیندہ رب اسے پچھلے سارے گناہوں نو معاف فرما چھوڑیں دے رب دے پچھلے سارے گناہوں نو معاف فرما چھوڑیں دے دیکھو نا کیونکہ رب دا یہ بھی قرآن وچ واضح اعلان ہے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا گناہاں دا بوجھ چاہ کے آوے چاہے وہ اس دے گناہاں دا بوجھ سمندر دی جھگ دے برابر ہوئے چاہے اس دا گناہاں دا بوجھ اتنا ہوئے کہ اس پوری زمین تے رکھے منجن اسے گناہ تے زمین اسے گناہ میں نال بھری بنی وقت بھی گناہ پچھم بچے پہ ہوئے فرمایا کوئی اتنا بڑا گناہ گار ہوئے کہ اس دے گناہاں دا وزن اتنا ہوئے کہ وقت اس زمین دے بھری چڑھ تو بعد وہ گناہ اس دے حکمہ دے اتے رکھے منجن اتے چل دے وہ آسمان تک پہنچ منجن فرمایا کوئی اتنا بڑا گناہ گار بھی ہوئے نا کہ جس وقت میری بارگاہ سچے دل نہ لا کے توبہ کریں دے رب دا واضح اعلان قرآن موجود ہے فرمایا میرے طرف ہوئی صدا آئی آندی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اے بندہ آگئی ہیں تا خالی نوے سے رحمت نال چھولیاں بھر کے واپس آئے اس واسطے جڑا اس بارگاہ آوے سی سچے دل نال توبہ کرن لا بندہ ہووے سی اس کریم نبی دی دسی ہوئی تعلیمات کو اپناون والا ہووے سی فتح بھی انہیں دا مصداق بنوے سی تے رب دا واضح اعلان موجود ہے یحببکم اللہ وقت او بندہ اللہ دی بارگاہ پیارا ہووے سی جڑا اللہ دی بارگاہ پیارا ہووے دنیا وچ عزت والا ہووے قبر و حشر وچ عزت والا ہووے اس واسطے عزیز مکرم میں چیزاں عرض کی دیا اور میں کوشش کی تھی ان طرح سادے انداز عرض کر سکا کیونکہ دیکھو نا اسا ایک چیز تے غور کرو اسا جلسیاں دے وچ بھی بڑی عمر ضائع کی تھی
جلسیاں دے وچ بھی بڑی عمر ضائع کی تھی. معراج شریف دا یقیناً مہینہ ہے, معراج شریف دا بیان کرنا یقیناً باعث برکت ہے, لیکن ایک وہ چیز ہے نہیں آسا کہندی 40 سال زندگی ہو 40 سال تو سندا آندا ہے, کہندی 35 سالہ زندگی ہو 35 سال تو سندا آندا ہے, اگاں بھی سننیاں چاہیے. لیکن چونکہ اج موقع ایسا ہے کہ ایصال ثواب دی محفل ہے, اور ایصال ثواب دی محفل دے وچ اسا صوفیاء دے منن والے لوگ ہیں. صوفیاء فرمائیں کہ جس وقت کہندی ایصال ثواب دی محفل وچ ونجو نا تو سب تو پہلے یہ سوچ کے ونجو کہ اج یہ محفل جی میں اس بندے دے واسطے انعقاد پذیر ہے, کل میرے واسطے بھی انعقاد پذیر ہو سی. مراد کے مراد ہے کہ وہ بندہ جی میں موت اس دوتے آ چکی, وہ بندہ اگلے جہاں چلا گیا, کل میں بھی بجنے. اس واسطے ہر بندہ اپنی موت نو یاد رکھ کے وقت دین دی تعلیمات نو سمجھے, اس تے عمل کرے. اور میں عرض کر چکا کہ جڑا اس راہ دا مسافر بن ویسی وہ دنیا چ عزت والا ہو ویسی, قبر و حشر چ عزت والا ہو ویسی. میں جو کچھ عرض کیتا اللہ رب العزت سب تو پہلے میں نو وتس سارے نو ادو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے, مرحومین دی بخشش و مغفرت فرماوے. اور جتنے احباب دور نزدیک کو چل کے اس محفل چاہے اللہ پاک سارے دی حاضری قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.